کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس، گندگی، گالی دیتا ہے ایک ایک بات، میں نے کیا بات بولتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اچھا، پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ وہ لیکن اس کی زبان خراب تھی. اچھا، زبان خراب تھی؟ ارے یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا، تم نے اس کو ووٹ ڈالا. جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے، جنید نصیر کو جلا رہی ہے، نوح میں گھروں کو 300-350 گھروں کو بغیر قانون کے ڈیو پروسیس کو فالو کیے گھروں کو توڑ دیے، دھرم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے. اس نے گالیاں دی، اچھی زبان استعمال نہیں کی. اس بی جے پی کے ایم پی نے، ارے وہ تو گوڈسے کی بات کر رہا تھا، وہ ناقابل قبول ہے. ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی. میں جانتا ہوں، میری عمر 8-9 سال یا 10 سال کی تھی، ہمارا گھر حیدر گڑے میں تھا، پرانا گھر. وہاں پر ہر کوئی آر ایس ایس کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے، صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان. میں اور اکبر، ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے، یہ 25-30 فیٹ چھوڑ کے بھاگتے. ہم سنے، میں سنا ہوں میرے کانوں سے، آج میرا بیٹا سن رہا ہے. یہ میں یہ سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا، مگر میری اولاد سنے گی، آپ سنیں گے، بچے سن رہے ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو، ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا موب لنچنگ ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے، اب وہ دن دور نہیں ہے. کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو، یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے. آج یہودی لفظ کو نکال دو، مسلمان لکھ دو اس پر. ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس؟ ارے نریندر مودی جی، جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھجا دو. یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے، بجاؤ. کیا نریندر موڈی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان، محمد بن زید کو بھجائیں گے؟ آپ بھجائیں گے ان کو؟ بتاؤ دیش کے وزیر اعظم. کیا ترکی کے اردوغان کو بھجاؤ؟ دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. جنید نصیر مر گئے، وزیر اعظم منہ نہیں کھولتے. ٹرین میں 3 مسلمانوں کو نام پوچھ کر گولی مار دی گئی، وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. پیٹا جا رہا ہے، ستارہ میں مارا گیا، کچھ نہیں. ارے ستارہ میں تو جو بچہ شہید ہوا، ارے دیویندر فڈنویس تمہارے آدمی نے جلوس کو نکالا تھا. تم ہوم منسٹر رہ کر تمہارا آدمی ستارہ کی مسجد میں گھستا ہے ماپ کو لے کر. کیسے ہوم منسٹر ہو تم دیویندر فڈنویس؟ مگر ہمارے وزیر اعظم نے اس ملک میں ایک ماحول کو پیدا کر دیا کہ نفرت کرو اور راج کرو، نفرت کرو ووٹ حاصل کرو، نفرت کرو ستہ حاصل کرو، اسلام کو گالی دو جیت جاؤ الیکشن، اسلام کو گالی دو اور پرائم منسٹر سی ایم منسٹر بن جاؤ، مسلمانوں کو پیٹو اور اقتدار پر آ جاؤ. ارے کب تک چلے گا نفرت؟ یہ یاد رکھو، یہ نفرت ختم اگر نہیں ہوا، یہ جو آگ لگا رہے نفرت کی آگ، یاد رکھو یہ نفرت کی آگ میں سب آ جائیں گے. ہم مرنے سے کبھی نہیں ڈرے، نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ تعالی.
ہم اللہ کے نام پر جیتے اور اللہ کے نام پر مرنے والوں کا نام مسلمان ہے. مگر اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس دیش کا کیا ہوگا جس کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا، جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا؟ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا. مولوی علاء الدین، مولوی اسماعیل کالا پانی کی سزا کاٹے، مگر آج دیش کی پارلیمنٹ میں گالی دی جا رہی ہے اور بی جے پی صرف اس کو نوٹس دیتی ہے، لو لیٹر دیتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتری، اگر یہی بات کوئی آپ کے بارے میں کرتا تو کیا ہوتا آج اس دیش میں؟ بولو وزیر اعظم، اگر کوئی یہ اناب شناب گندگی آپ کے بارے میں کوئی بول دیتا تو کیا کرتے آپ؟ آپ کی پارٹی کے لوگ بن مناتے، بولنے والے کے گھر کو جلا دیتے. خاموشی اس لیے ہے کیونکہ گالی مسلمان کو دی جا رہی ہے. سناٹا اس لیے ہے کیونکہ مسلمان مر رہا ہے. یاد رکھو یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا، نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں سنو میری اس بات کو، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری. یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، تم ہی ہارو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو میرے بھارت کے سیکولر ہندو لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو میرے ملک کے دلتوں، آدی واسیوں، جو نفرت کو نہیں مانتے، جو محبت کو مانتے ہیں، آج آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. الیکشن آ رہے ہیں اور مغیرہ کے جانشین نکل رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو گستاخ رسول تھا، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ولد حرام، یہ ان کے لوگ، ان کے ایجنٹ نکل رہے ہیں. یہ تمام نکلیں گے. اب جیسا چوہا بل سے نکلتا ہے سب نکل کے بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے. مجلس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں رہیں گے وہاں پر آپ کو ماموں کو کامیاب کرنا ہے. تو نئے ماموں سے غنیمت ہے انہوں. حیدرآباد میں، تلنگانہ میں فساد اب تک نہیں ہوا. اب بہت سے لوگ آئیں گے، اسد الدین اویسی سودا کر لیے. ارے دیوانوں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو پڑھا، حدیث شریف کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے تانوں کی فکر نہیں کرنا. اسد الدین اویسی کسی مائکا لال کے تانے کی فکر نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. امام احمد بن حنبل نے ایک بچھو کو دیکھا پانی میں ڈوب رہا ہے.
تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بچوں کو نکالا, ان کو ڈس لیا, انہوں نے پانی میں چھوڑا, 4-5 مرتبہ نکالا, اس نے پانی کو ڈس لیا, پانی ان کو ڈس لیا. بھائی صاحب بیٹھیے, ابھی ختم نہیں ہوا, بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, ابھی کوئی آواز نہیں نکالنا ہے آپ. اے چھوڑ دو واسکوٹ. ہاں, امام احمد بن حنبل 4-5 مرتبہ بچوں کو نکالے, بچھو ڈسا. امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ کیوں اس بچھو کو بچا رہے ہیں پانی میں ڈوبنے سے, آپ کیوں اس کو بچا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں, بچانا میرا کام ہے, ڈسنا اس کی ذات اور اس کی فطرت ہے. تو یہ ڈسنے والے ڈسیں گے, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قوم اور مسلمانوں کو بچائیں, ہم اپنی ریاست کو بچائیں, یہاں کے امن کو مضبوط کریں. اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس کے لوگ بہت آئیں گے, بہت آئیں گے. ارے میں تو تمہارے لیڈر سے کہوں گا کہ اب کی بار وائناڈ نہیں حیدرآباد سے مقابلہ کرو میرا. آؤ, میں چیلنج کر رہا ہوں, وائناڈ کیوں, یہاں حیدرآباد کو آؤ, 2 ہاتھ ہم آزما لیں گے, پنجہ آزما لیں گے, آ جاؤ. کہاں وائناڈ جاتے پیارے, یاؤ. بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, ارے بات کیوں کرتے, آؤ زمین پر آؤ, مقابلہ کریں گے. آؤ شیروانی داڑھی ٹوپی والے سے مقابلہ کر کے دیکھو, مزہ آئے گا. جس نے ایک مسلمان ایم پی کو اناب شناب بگا پارلیمنٹ میں میرے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا بیٹھ جا, میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کانگریس کے لوگ بہت باتیں کریں گے, میں تیار ہوں, مگر میں تلنگانہ کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یاد رکھو, سرزمین حیدرآباد پر فسادات کانگریس کی دین ہے. سرزمین حیدرآباد پر معصوموں کا لٹ جانا پٹ جانا کانگریس کی دین ہے. ہم نے بڑی مشکلوں سے امن کو مضبوط کیا ہے, اس امن کو مضبوط رکھیے, اور یقیناً بہت سے کام کروانا باقی ہے, ہم کام کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی کانگریس تھی جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا, آج سیکریٹریٹ کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا, مگر مسجد تعمیر ہوئی, بابری مسجد تعمیر نہیں ہوئی, مسجد تعمیر نہیں ہوئی. بتاؤ کانگریسیوں, نرسمہا راؤ تمہارا پپا تھا یا نہیں تھا, بتاؤ. اور ہم سے کہتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ کہ پارلیمنٹ میں مجلس کے 2 ایم پیز نے خواتین کے ریزرویشن کے خلاف ووٹ دیا, مگر میں اور امتیاز جلیل نے ہم نے پوری پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا. الحمدللہ 450 ووٹ پڑے خواتین کے تحفظات کے لیے, 2 خلاف میں پڑے, 2. اسپیکر صاحب نے کہا اویسی صاحب آپ 2 ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ اللہ کا حبیب ہے, ہمارے ساتھ اہل دل کی دعائیں ہیں. اور یہ بولتے ہیں میں نے بتا دیا کہ مہیلا خواتین کا ریزرویشن اگر ہوگا تو مسلمانوں کو بھی خواتین کو ملنا چاہیے, او بی سی سماج کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے. یہاں پر سکندرآباد کے ایک ایم پی نے کہا ریڈی گارو کیوں او بی سی سماج کے مہیلاؤں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ کیا منور کاپو, پدما شالی, مودی راج, گوڈ, یادوا کو نہیں ملنا چاہیے؟ کیا
کیا مسلمان خواتین کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ مگر یہ سب بول رہے 450 ایک طرف 2 ایک طرف. ارے دیوانے سنو، ہم ہوا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ہم ہوا کے خلاف مقابلہ کرنے والے ہیں. ہم طوفانوں میں کشتی چلائیں گے، ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر جان چکے ہیں. آپ آ کر ہم کو سکھائیں گے؟ جب کانگریسیوں نے کہا، جب سب نے کہا کہ 450 لوگ، سنو 450 لوگ تمہارے خلاف ہیں، میں نے کہا سنو کانگریسیوں، میں نے پورے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں، سماجوادی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں. میں نے بتا دیا کہ میں کھڑا ہوں مودی کے خلاف اور تم ملے ہوئے ہو. 450. ہم جب بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ 2 مہیلا. کیا مسلمان مہیلا نہیں ہے؟ کیا او بی سی کی مہیلا نہیں ہے؟ میرے بھائی 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے، 520 خواتین ایم پی بنی. کتنی مسلمان بنی؟ صرف 25 مسلم خواتین ایم پی بنے. 8,992 ایم پیز بنے 17 لوک سبھا میں. کتنے مسلمان بنے؟ 500. میں ذمہ دار ہوں. ارے میں تو لڑ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں. میں تو لڑ رہا ہوں کہ ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں جائے، اسمبلی میں جائے. اسی لیے مجلس سے نفرت ہے. یہ غریبوں اور مظلوموں کی طاقتور بنانے کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. یہ ہمارے سامنے سر جھکا کر نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں. ارے مودی ہو یا راہل ہو، میں بھی تمہارے برابر ہوں. میں تمہارے سے کم تر نہیں ہوں، کیونکہ بھارت کا سنویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے. ارے 8,992 ایم پی بن گئے 17 لوک سبھا کے الیکشن میں، اور صرف 520 مسلمان. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے. 500 کے قریب خواتین ایم پی بنے اور 25 مسلمان. اس دیش میں او بی سی، ادر بیکورڈ کلاس، ان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. کتنے ایم پی ہیں ان کے؟ خالی 22%. خالی 22%. جو آبادی میں 50% وہ 22%. جو مسلمان آبادی میں 15% وہ پارلیمنٹ میں 4%. اور الزام کس پہ لگتا؟ آپ کے دولہے بھائی پہ لگتا. ارے یہ سچائی ہے، مانو. اسی لیے تو مجلس عبدالواحد اویسی سالار ملت کے تمام مرفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ کو بچا کر رکھیے، تلنگانہ کو مضبوط رکھیے. یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں، ان کو قریب آنے مت دیجیے. تلنگانہ میں جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا، بے خوف ہو کر مجلس کو ووٹ دیجیے. جہاں مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا، وہاں پر ماموں کا ساتھ دیجیے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ بولتے مجلس کیا کری؟ اچھا، یہ راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں تمہاری گورنمنٹ تھی. کتنا بجٹ ہے مسلمانوں کا؟ بولو راہل گاندھی، کتنا بجٹ ہے؟ یہاں 2200 کروڑ ہے، راجستھان میں 250 کروڑ ہے. آبادی ایک ہی ہے. جتنے مسلمان راجستھان میں اتنے تلنگانہ میں. وہاں 2200 یا وہاں 250 یا 2200. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ ہیں.
آپ متحد ہیں، آپ میں سیاسی شعور ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کی ایک سیاسی پہچان ہے. یہاں پر شہید کی ہوئی مسجد کو آپ نے بنایا، آپ کے اتحاد سے بنایا. کیا کانگریس نے بابری مسجد کو بنایا؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار ہے. بتاؤ، اگر آج تلنگانہ میں 80,000 سے زائد مسلم بچے اور بچیاں 6 کلاس سے 12 کلاس تک فری میں پڑھ رہی ہیں، تو راجستھان میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ کتنے پڑھ رہے ہیں راجستھان میں؟ نہیں بتائیں گے. نہیں، اویسی ایسا ہے. ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام نہیں لیا پارلیمنٹ میں. یہ کانگریسی ایسے ہیں، سماجوادی، لالو کی پارٹی. ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان خواتین کو، او بی سی خواتین کو ریزرویشن ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں. ہم کیسے خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم ان کی امت ہیں، آقا نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے. ہم کیسے اپنی خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں، آپ خواتین کے خلاف ہے. ارے تم خواتین کے خلاف بھی ہو اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. تم او بی سی کے بھی خلاف ہو، تم مسلمانوں کے بھی خلاف ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بات خواتین کی نکلی تو اپنی ماؤں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے باپ سے اچھا برتاؤ کرو، عزت کرو اپنے باپ کی، اپنی ماں کو عزت کرو. اللہ نے باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کیا تم کو معلوم کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے خبر پر گئے تھے تو بیٹھ کر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنسواں نکل گئے اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے باپ کی عزت کرو، باپ کو گلے لگاؤ، باپ کے ہاتھ چومو. میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے کبھی کبھی آ کر بولتے، ارے اسد بھائی آج ہمارے باپ بڑا موڈ آف تھا، ان کا بہت غصہ کیے میرے کو. تو میں ان سے کہتا ہوں، پیارے تم بڑے لکی ہو، خوش قسمت ہو. بولے میں غصہ سن کے آ رہا ہوں ابا کا، آپ میرے کو لکی بول رہے. میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، تمہارے پاس تو تمہارا باپ ہے جو تم کو غصہ کر رہا ہے. میں اور اکبر تڑپتے ہیں سالار کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے میدان میں سالار کے ساتھ رہیں گے. مگر اپنی ماں کی عزت کرو، خوب محبت کرو اپنی اماں سے. یاد رکھو، تم ماں باپ کی عزت کرو گے، اللہ تمہارے کو دین دنیا میں روشن کرے گا. تم بیوی کا خیال رکھو. ایسا نہیں ہے کہ خالی اماں اماں بول رہے اور بیوی کو بھول جا رہے. بیوی کا بھی خیال رکھو، بیلنسنگ کرنا، بیلنسنگ کرنا. اماں کو یہ احساس دلانا کہ اماں میں تیرے کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں دل سے، اور اپنی بیوی کو یہ بولنا کہ میں تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں. نہیں، آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. ماں کو یہ احساس نہیں ہونا کہ بیٹا جورو کا غلام ہو گیا، اور بیوی کو احساس نہیں ہونا کہ میری بات نہیں سنتے، خالی اماں کی سنتے. میرے بھائی، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور میں ہماری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یاد رکھیے، شوہر کی بھی اہمیت ہے، شوہر کی بھی اہمیت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بیوی کی، اپنی اولاد کی، اور یاد رکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج جمع ہوئے ہیں. کیا کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہمارے سنبل سے مولانا آئے ہوئے ہیں، توصیف رضا مصباحی، عالم دین ہے ماشاءاللہ. آپ پوچھئے ان سے کہ کیا
ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اب ہماری امت کی ماں پر کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ نہیں. تو تم کیسے اپنی بیوی کو مارتے ہو؟ کیسے مارتے ہو تم اپنی بیوی کو؟ کیا ہے یہ؟ انسان ہو تم، انسان ہو تم. بیویوں کی عزت کرو. کل اگر تمہاری بیٹی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، کہ اگر اس کا شوہر اس کو مارے گا تو کیا محسوس کرو گے؟ آج ایک بہن مجھے فون کر کے بتائی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا، حیدرآباد اب واپس آیا تو بول رہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تجھے چھوڑ دوں گا. کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چند دن کی دنیا ہے، یاد رکھو. یہ چند دنیا کی بہاریں چند دنوں کی ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اٹھنا ہے حشر کے میدان میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان ذوالنورین ہوں گے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں گے، امام حسن اور حسین ہوں گے، شہزادی جنت ہوں گے، امت کی مائیں ہوں گی، صحابہ کرام ہوں گے، اویس قرنی ہوں گے، جنید بغدادی ہوں گے، حسن بصری ہوں گے، رابعہ بصری ہوں گے، خواجہ ہند الولی ہوں گے. تم کیا جواب دو گے؟ یہ دن آئے گا، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ دن آئے گا. تم اگر سمجھ رہے کہ نہیں نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، سب ختم ہونے والا ہے. اس دن کی بھی تیاری کر لو. یاد رکھو، تم آج اگر کسی کا حق مارو گے تو کل وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، تم قوم کے مستقبل ہو. یو آر دا فیوچر آف دا کمیونٹی اینڈ دا نیشن انڈیا. نوجوانوں، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. نوجوانوں، تم اگر گر جاؤ گے، تم ایک دیوار کی طرح ہو. نوجوانوں، اگر تم گر جاؤ گے تو دنیا راستہ بنا لے گی. نوجوانوں، تم ہماری امید ہو. نوجوانوں، تم دین پر چلو. فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں. فخر سے کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. مسجدوں کو آباد کرو. نوجوانوں، شراب کو، ڈرگس کو چھوڑو. نوجوانوں، باہمت بنو، بہادر بنو، بزدلی کو چھوڑو. ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ دو. مظلوم کا ساتھ دو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ظالم ظلم کرے گا مگر ظالم کا ظلم ختم ہوگا. نوجوانوں، جب فرعون نہیں رہا، جب نمرود نہیں رہا، جب یزید نہیں رہا، تو یہ وقت کے نمرود اور فرعون اور یزید کیا رہیں گے؟ سب جائیں گے ایک دن. رہے گا نام تو صرف اللہ کا، اللہ کا نام رہے گا. تو نوجوانوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اسمبلی کا الیکشن آ رہا ہے. ذرا میرے پیغام کو یاد رکھیے اور ذرا اس کو ریکارڈ کر کے پورا ذرا پھیلا دو. اور کیسا پھیلانا اس کو؟ اسد الدین اویسی کا بھڑکاؤ بھاشن دارالسلام میں. بھڑکاؤ بھاشن، ٹن ٹنا ٹن. تو دیکھنے والا او ہو اب تو پکڑیں گے، انہیں بھی سن لیتا. ارے انہیں تو ہمارے کو ہی بول دیے. تو آپ سے گزارش ہے، ووٹ بھی ڈالو. پولنگ کے دن آپ غائب رہتے، یہاں پہ بڑے چیخا مار رہے. صبح صبح نکلو، ووٹ ڈالو، دبا کے ووٹ ڈالو، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ. اور یہاں پہ مجلس آپ کی پارٹی ہے. مجلس کس کو امیدوار بناتی وہ مت دیکھو آپ. میں بھی کبھی نہیں رہوں گا اس دنیا میں، میں چلے جاؤں گا، مگر تم کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، تم مجلس کو مضبوط کرنا، تم مجلس سے وابستہ رہنا. یہ ہماری دولت ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کی دولت ہے جو آپ کے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے خون پسینے سے اس کو زندہ رکھا. بھارت کی کونے کونے میں چلے جاؤ، کوئی سیاسی آواز غریب اور مظلوموں کی نہیں ہے. سب یہی بولتے کہ کاش ہمارے پاس مجلس ہوتی، مگر مجلس یہاں پر آئی تو بڑی قربانیوں کا سفر کر کے آئی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں
مجلس کو مضبوط کریے.